بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے آپ میں سے ہی کسی نے یہ حکم دیا ہے تاکہ اس جبر کی فضا میں مایوسی نہ پھیلے، یہ پیغام ہر بار آپ کے سامنے ضرور رکھا جائے کہ سب سے بہتر تدبیر اللہ رب العزت کی تدبیر ہے۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور جو چیز لائک نہیں کرتے اس پر تو ضرور کمنٹ کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے۔ ساتھ ہی الگ نیوز کے لیے بھی آپ سے درخواست ہے کہ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور گھنٹی کا بٹن وہاں پر بھی دبا دیجئے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات دیکھیے، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک سماعت ہو رہی ہے۔ اس سماعت پر آگے بڑھیں اس سے پہلے مجھے جج وقار سیٹھ صاحب کا ایک فیصلہ یاد آتا ہے۔ جج وقار سیٹھ کورونا سے گزر گئے تھے۔ بعد میں ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جج وقار سیٹھ کا، خادم رضوی کا، جج ارشد ملک کا جو کورونا سے گزر جانا ہے وہ بھی عمران خان پر ایک قتل کی صورت میں ڈال دیا جائے۔ ابھی تک تو یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض صحافیوں نے اور بڑے پرو پی ایم ایل این صحافیوں نے یہ کوشش ضرور کی کہ یہ بھی عمران خان پہ ڈال دیا جائے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو جج وقار سیٹھ کا فیصلہ، جج وقار سیٹھ نے فیصلہ دیا پرویز مشرف کے بارے میں کہ پرویز مشرف نے آئین توڑا تھا اور پرویز مشرف کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا جائے۔ زندہ گرفتار نہ کیا جا سکے تو لاش کو گھسیٹ کر پاکستان لایا جائے، ڈی چوک پر گھسیٹ کر لٹکایا جائے۔ غالباً 3 روز کی بات کی تھی جج وقار سیٹھ نے۔ افواج پاکستان نے پرویز مشرف کے بارے میں دیے گئے اس فیصلے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ پھر بعد میں یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے ہی معطل کر دیا گیا تھا۔ یہ ہوا تھا جج وقار سیٹھ کے فیصلے کے ساتھ، اور یہ بہت ریسنٹ پاسٹ ہے۔ اب اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ سن رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا کیس۔ یہ صدارتی ریفرنس ہے 2011 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، ان کی عدالت میں لایا گیا تھا۔ اس وقت حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور 2011 کا یہ کیس، اور یاد رکھیے گا کہ لیٹ 70s تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اس وقت پھانسی، اور اس سے پہلے 1974 میں نواب محمد احمد خان قصوری، ان کا قتل 1974، وہاں سے آپ آ جاتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر، اور پھر مولوی مشتاق پر، اور پھر اس کے بعد اس پر مزید جو دستخط بٹھائے جسٹس انوار پر۔ تو یہ سفر جو ہے یہ پھر بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا گیا دوبارہ، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پہلی حکومت تھی، اور تب افتخار چودھری صاحب کی عدالت میں یہ آیا۔ اب 2011 کا یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بار پھر زیر سماعت ہے۔ آج سماعت میں جن کے والد قتل ہوئے تھے، نواب محمد احمد خان قصوری، وہ احمد رضا قصوری جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے کہہ رہے تھے کہ ڈیٹ ذرا آگے کی ڈالتے ہیں، ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، 2011 کا یہ معاملہ ہے، تب آیا تھا، اس طرح سے لمبا لٹکا ہوا ہے، چل رہا ہے۔ اس کے بعد کئی صدارتی ریفرنس آئے، ان پر فیصلے بھی ہو گئے، وہ ہو چکے، یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، یہ تو نہیں ہوگا، یہ کہہ رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان۔ معاملہ بھی چلے گا عدالت میں، اس کی ڈیٹس بھی آئیں گی، سب کچھ ہوگا، انتخابات کی اس فضا میں سب کچھ ہوگا۔ سپریم کورٹ ایک بہت بڑے معاملے کو سپریم کورٹ کے جج صاحبان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سنا جائے گا۔ میرا سوال ایک اور ہے، جج وقار سیٹھ صاحب کے فیصلے کی روشنی میں میرا سوال ایک اور ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں آج 45 برس کا ہوں، ہم یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عدالتی قتل تھا۔ اس بات پر ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کے ریمارکس بھی سنے، ہم نے پاکستان کے پولیٹیشنز کو بھی سنا، اور ضیاء الحق گزر چکا وہ دور تو ہم نے بعض فوجی افسران کو، ریٹائرڈ فوجی افسران کو بھی یہ کہتے سنا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عدالتی قتل تھا۔ تو جو ضیاء الحق نے کیا سو کیا،
ضیاء الحق ڈکٹیٹر آئین شکن، ایوب خان ڈکٹیٹر آئین شکن. لیکن اس معاملے میں چونکہ یہ عدالتی قتل تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ قرار دے دیتی ہے کہ یہ عدالتی قتل تھا، اور عدالت عظمیٰ پھر اس معاملے پر معافی بھی مانگے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان نے غلط کیا، ظلم عظیم کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان نے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پھر ہم چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے، انصاف ہے نا، بعد میں ہو سکتا ہے معطل ہو جائے، لیکن کیا ہم اسی طرح کا ایک فیصلہ سنیں گے کہ نکال کے لاؤ مولوی مشتاق کی، جسٹس انوار کی لاشوں کو ان کی لحد سے نکال کر لاؤ، گھسیٹ کر لاؤ، لا کر لٹکاؤ. میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں، میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں، لیکن لاؤ، لٹکاؤ لا کر کرین کے ذریعے ڈی چوک پر 3 دن لٹکا کر رکھو، ان کی ہڈیاں ہی لٹکا دو، لیکن لٹکا کر رکھو، وہاں لگاؤ کچھ سپریم کورٹ کے فیصلے کے فلیکسز وغیرہ اور نشان عبرت بناؤ. پاکستان کی عدالت نے غلط کیا ہے، عدالتی قتل ہے. تو جس طرح سے پرویز مشرف کے معاملے میں فیصلہ آیا، بعد میں پھر اس پر مزید بحث ہو جائے، یہ غلط ہو سب صحیح ہو، عدالت کی مرضی ہے. لیکن کیا اسی طرح سے جس طرح سے پرویز مشرف کے معاملے میں فیصلہ آیا تھا، کیا اسی طرح سے ایک فیصلہ آ سکتا ہے؟ ہم انصاف دیتے ہوئے دیکھتے نا، عدالت جو ہے وہ ایک بار تو کم از کم پرویز مشرف صاحب کو سزا دینے پر پہنچ گئی تھی. تو جب بڑے لوگوں کو سزا دینے کا معاملہ آ سکتا ہے، سزا سنانے کا معاملہ معاف کیجیے گا، تو پھر کیا اسی طرح سے ہم سزا سنانے کی حد تک یہ سن پائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ دونوں جج صاحبان، ان کا بینچ ہے اس کو بھی سب کو لے آئیں، لیکن دونوں جج صاحبان جو سربراہی کر رہے تھے، ان دونوں جج صاحبان کی تو لاشیں لا کر لٹکائی جائیں، کیا ہم یہ سن پائیں گے؟ میرا یہ سوال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے. دوسرا ایک اور معاملہ ہے جو اس وقت ہوا وہ ہو گیا، مگر آج ایک اور وزیر اعظم جس نے پاکستان کے لوگوں کو بتایا کہ پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پاکستان کی منتخب حکومت کس طرح سے گرائی گئی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ حق اسے پاکستان کا آئین دیتا ہے، وزارت عظمیٰ کا اس کا حلف دیتا ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو بتائے کہ ان کے ساتھ، ان کے ملک کے ساتھ، ان کی منتخب حکومت کے ساتھ، ان کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر وہی سمجھتا ہے تو وہ یہ بات اپنی قوم کو بتا سکیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا کہنا ہے. تو اس معاملے میں اب وہ جس کیس کو سن رہے ہیں اس میں انہیں 14 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے، اس میں انہیں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. ان کا وہ معاملہ جس میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے، وہ جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے چلنے پر پہلے ہی اسے انصاف کا قتل ان کے وکلا قرار دے رہے ہیں. تو کیا ہم عمران خان صاحب کے کیس میں کوئی بھی چیز ہو جانے کے بعد لیٹ سے اب سے کوئی 20 30 40 50 برس کے بعد سن رہے ہوں گے کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا، اس معاملے میں انصاف کا قتل کیا گیا. وہ عدالتیں جو کہتی تھی لاؤ اسٹریچر پہ لاؤ، ویل چیئر پہ لاؤ، ایمبولینس میں لاؤ، جیسے لا سکتے ہو لاؤ، اور اب وہ عدالتیں کہتی ہیں لے جاؤ، ہمیں لے جاؤ، ہمیں جیل کے اندر لے جاؤ، ہم وہاں سماعت کر لیں گے. تو پہلے پوری ریاست اگر اس شخص کو عدالت لانے کے لیے تیار تھی تو اب پوری ریاست اس شخص کو عدالت لانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ عدالت کے اپنے احکامات کی توہین ہو رہی ہے تو عدالت کو اپنے احکامات کی توہین کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ یہ سوال اب زیادہ بڑا سوال ہے. اور وہ عمران خان جو اس کیس میں اب جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں ہے، اور کسی بھی سزا کے بغیر اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، انڈر ٹرائل قیدی ہیں عمران خان. تو کیا وہ عمران خان انصاف حاصل کر پائیں گے یا ان کو بھی انصاف ملے گا آج سے 40 50 برس کے بعد؟ پاکستان کی عدالت سے یہ سوال ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں تمام حکومتیں، تمام صوبوں کی حکومتیں اور مرکز کی حکومت یہ غیر آئینی حکومت بن چکی ہیں، لیکن عدالت جو ہے وہ ایک ایسے کیس کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے جو کیس بہت پرانا ہو چکا، 4 اشروں سے زیادہ پرانا ہو چکا. اب عدالت اس کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے. اس وقت جو معاملات انصاف چاہتے ہیں، پاکستان میں مائیں بہنیں بیٹیاں انصاف چاہتی ہیں، پاکستان کے عام لوگ انصاف چاہتے ہیں، پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم انصاف چاہتا ہے، کیا وہ معاملہ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے؟ یا وہ معاملہ
جو 4 اشروں سے زائد 4.5 اشروں کا معاملہ ہے وہ معاملہ ٹیک اپ کیا جانا زیادہ ضروری ہے. یہ سوال پاکستان کے لوگ ظاہر ہے کہ کر رہے ہیں. اور اسی معاملے میں ایک اور چیز ہوئی. سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر، عمران خان صاحب کے وکیل، آج جب اڈیالہ کی جیل میں سماعت فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی، جس میں عمران خان صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے اس عدالت کی کارروائی کو بوائیکاٹ کرتے ہوئے منع کر دیا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے جس طرح سے ہو رہا ہے، یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. اب وہاں سلمان صفدر صاحب باہر آ کر کچھ باتیں بتاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ آج جج صاحب ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، ان کے پیچھے 10 پولیس والے کھڑے ہوتے. جج صاحب خود حیران تھے کہ عدالت کے اندر پولیس والے کیوں کھڑے ہوئے ہیں، وہ خود اس بات پہ برہم تھے. آج ایک بار پھر سلیکٹڈ میڈیا کے لوگوں کو اندر جانے کا موقع دیا گیا. بین الاقوامی میڈیا عدالت کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھا، اور بین الاقوامی میڈیا بھی چاہتا تھا کہ اس کو وٹنس کرے، لیکن یہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب کو بہت دور رکھنے کے انتظامات آج خصوصی طور پر کیے گئے تھے، اور احتشام عباسی جنہوں نے پچھلی بار وہ تمام چیزیں جو عدالت میں ہوئی، جن کو کسی بھی رپورٹر نے جھٹلایا نہیں، وہ تمام چیزیں رپورٹ کی تھی، آج اس کیس کی کوریج کے لیے وہاں گئے تو انہیں بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا، انہیں بھی نہیں جانے دیا گیا. اس طرح سے یہ کارروائی چل رہی ہے. جج صاحب ہر سماعت پر کہتے ہیں اگلی سماعت پر میڈیا کی موجودگی یقینی بناؤں گا، پبلک کی موجودگی یقینی بناؤں گا، عام لوگوں کی موجودگی یقینی بناؤں گا، لیکن وہ ہم ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہے. اور یہاں پر آنے والے رپورٹر سے پولیس والے آ کر پوچھتے ہیں جی کیسے آئے، کیوں آئے، بتائیے اپنا تعارف، دکھائیے اپنا کارڈ، ظاہر کیجیے اپنی شناخت کہ آپ یہاں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں. وہیں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بشرا بی بی جب پہلے آئی تھی تو ان کے خلاف مظاہرہ ہوا تھا، اور پولیس والے اطمینان سے اس مظاہرے کو دیکھ رہے تھے. یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے. اب وہ بشرا بی بی جب آج عدالت کے اندر گئی ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر گئی ہیں، تو انہیں ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ ابھی انتظار کیجیے. اور بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کا فیصل کھر صاحب جرنلسٹ ہیں، وہ یہ بیان بتاتے ہیں باہر آ کر کہ انہوں نے یہ بتایا کہ بشرا بی بی کو بٹھا کر کہا گیا آپ انتظار کیجیے، ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر باہر سے اس کمرے کی کنڈی لگا دی گئی. یہ فیصل کھر صاحب نے سلمان صفدر صاحب کا اسٹیٹمنٹ رپورٹ کیا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور بڑی حیران کن ہیں. اب اس معاملے میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے خلاف ہونے والی ہر چیز اس وقت انتہائی سبک رفتاری سے جاری ہے. ان کی جانب سے جو انصاف عدالت سے مانگنے کے لیے درخواست ہے، وہ درخواست جو ہے وہ کسی فائلوں کے انبار کے نیچے پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 7 دن کے اندر فیصلہ ہو جانا تھا، جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتا دیا گیا، تو وہ فیصلہ نہیں ہوا. اور چیف الیکشن کمشنر نے آج یہ کہا کہ جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں، اس انداز میں ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سکندر سلطان راجہ نے آج، یہ بیرسٹر گوہر خود موجود تھے، علی ظفر موجود تھے، وہاں پر بتایا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہم نے تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے ہیں. اور پھر باہر آ کر بیرسٹر گوہر نے وہ تمام تفصیلات کہ جو انہوں نے میڈیا پر بتا دی، بلکہ میڈیا پر تو نہیں، میڈیا پر تو پاکستان تحریک انصاف کی کوریج نہیں ہو رہی، باہر آ کر انہوں نے سوشل میڈیا کے لیے بتا دی. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیے، اور یہ ہم سے بلے کا نشان لینا چاہتے ہیں. اول تو ہم بلے کا نشان لینے نہیں دیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو عزائم نظر آ رہے ہیں، نوشتہ دیوار ہے، رائٹنگ آن دا وال پڑھا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے گا کہ آپ کے انٹرا پارٹی انتخابات ہم درست تسلیم نہیں کرتے، آپ کو بلے کا نشان نہیں مل سکتا. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جانا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ لوگ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور وہاں پر ان کے سامنے ہوں گے ایک بار پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ محترم عامر فاروق صاحب. وہاں ان کے سامنے یہ معاملہ لگے گا. اب کتنی تیزی سے وہاں پر یہ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے دیکھنے کی بات ہے، لیکن وہاں اگر اس کی سماعتیں ہوں گی تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا. وہاں پر جو بھی ہوگا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جانا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور وہاں پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں بینچ کیا بنتا ہے ہم دیکھیں گے. لیکن وہاں پر بننے والے بینچز کے حوالے سے خود مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2nd سینئر پیونی جج
اور جو ججز بنانے کے لیے 3 رکنی کمیٹی، اس کے ممبر یہ کہہ چکے کہ بینچ جس طرح سے بنایا جا رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون جو پارلیمان نے منظور کیا تھا سپریم کورٹ کے لیے، اس کے مطابق بھی نہیں ہے. تو یہ اب ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلے کا نشان بچانا میری رائے میں لیگل بیٹل کے نتیجے میں مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح کے پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت اعتراض اٹھا رہا ہے پی ٹی آئی کے سامنے، اسی طرح کے انٹرا پارٹی الیکشن نون لیگ نے کروائے، اس سے برے انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے کروائے ہیں، اس سے برے انٹرا پارٹی الیکشن فضل الرحمان کی جماعت نے کروائے ہیں. مگر آپ کو فضل الرحمان کی جماعت کے معاملے میں، پیپلز پارٹی کے معاملے میں، پی ایم ایل این کے معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی بھی شکایت کرتا ہوا، اعتراض کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جبکہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے میں ابھی سے فیصلہ دینے سے پہلے فیصلہ دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم درست تسلیم نہیں کرتے. بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف کے معاملے میں جنوری میں سماعت تو ہوگی، مگر چیف جسٹس آف پاکستان بھی مسٹر جسٹس اطہر بن اللہ بھی، میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ خود یہ کہہ چکے یہ جو 232 ہے سیکشن الیکشن ایکٹ کا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو، 5 جج صاحبان کے فیصلے کو یہ اڑا چکا ہے، ختم کر چکا ہے. تو یہ ہے میاں نواز شریف کے لیے اس وقت انصاف کی رفتار. جبکہ عمران خان صاحب کا معاملہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کی تمام چیزیں اس وقت کچھوے کی چال چل رہی ہیں جب وہ انصاف مانگتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف تمام چیزیں اس وقت چیتے کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.